بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کے بچے میں ٹوائلٹ ٹریننگ شروع کرتے وقت کبک شروع ہوتی ہے تو عارضی طور پر ٹوائلٹ ٹریننگ بند کر دیں۔ یہ بالکل معقول بات ہے کہ آپ دوبارہ ٹوائلٹ ٹریننگ شروع کرنے سے پہلے 2 سے 3 ماہ تک کا انتظار کریں۔ میں یہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ 2 سے 3 ماہ ہیں، 2 یا 3 ہفتے نہیں ہیں۔ آپ 2 سے 3 مہینے تک انتظار کریں۔ جب بھی آپ دوبارہ ٹوائلٹ ٹریننگ شروع کریں تو بچے کو بتائیں کہ جب بھی اسے حاجت محسوس ہو تو وہ کموڈ پر بیٹھ جائے، بغیر اس کے کہ بچے کو پاخانہ آتا ہے یا نہیں۔ آپ صرف کموڈ پر بیٹھنے پر بچے کی حوصلہ افزائی کریں، جیسے بچے کو گلے لگائیں، بچے کو پیار کریں یا اس کی زبانی حوصلہ افزائی کریں۔ بچے کو سزا دینے سے یا اس پر دباؤ ڈالنے سے گریز کریں۔ جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بچہ ٹوائلٹ ٹرینڈ ہو گیا ہے تو اسے کہیں کہ ہر روز کھانا کھانے کے بعد 1 یا 2 دفعہ وہ کموڈ پر بیٹھے۔ بچے کو عام طور پر کھانا کھانے کے بعد پاخانہ آئے گا، اسپیشلی ناشتہ کرنے کے بعد۔ بچے کو پاخانہ آئے یا نہیں، آپ صرف کموڈ پر بیٹھنے پر بچے کی تعریف کریں۔ یہ یقینی بنائیں کہ جب بچہ بڑوں والا کموڈ استعمال کرے تو اس کے پاؤں فٹ سٹول پر ہوں۔ اگر ممکن ہو تو اتنا اونچا فٹ سٹول استعمال کریں کہ بچے کے گھٹنے اس کے کولو سے اوپر ہوں۔ یہ بچے کو پاخانہ کرنے کے دوران زور لگانے میں اور کموڈ پر سیٹل بیٹھنے میں مدد کرتا ہے۔ اگر آپ بچے کو باتھ روم میں کمپنی دیں گے تو اس کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ جن بچوں میں اکثر کبک رہتی ہے، ایسے بچوں میں رویوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچے کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ ہر روز کھانا کھانے کے بعد 30 منٹ کے اندر اندر 1 دفعہ کموڈ پر بیٹھ جائے۔ بچے کو کہیں کہ وہ ہر روز 10 منٹ کے لیے 2 یا 3 دفعہ کموڈ پر بیٹھے۔ آپ بچے کو کچھ نہ کچھ انعام دینے کی کوشش کریں، چاہے بچے کو پاخانہ آئے یا نہ آئے۔ بچے کو اس کی عمر کے مطابق ایسے کھلونے دیں جو کہ صرف ٹوائلٹ میں استعمال کیے جا سکیں۔ اسکول جانے والے بچوں کو آپ ان کی عمر کے حساب سے کھلونے دے سکتے ہیں۔ آپ ایک ڈائری بنا لیں کہ کیا کیا وجوہات آپ کے بچے میں کبک کو ٹریگر کرتی ہیں۔ امید کی جا سکتی ہے کہ جب آپ کا بچہ پراپرلی ٹوائلٹ ٹرینڈ ہو جائے گا تو اس میں کبک کے مسائل نہیں ہوں گے۔